اب میں ایمان، عبادات اور رمضان کے جو فضیلت اور برکت، اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی پلرز ہیں۔ اس میں ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، مگر بنیادی حیثیت ایمان کو حاصل ہے۔ جیسے کوئی عمارت جب تک کہ مضبوط بنیاد نہ ہو، مضبوط عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اور کمزور بنیادوں پر مضبوط عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو ایمان جو ہے وہ بہت ہے اہمیت، سب سے بنیادی اہمیت ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں منافقین اسلام کے سربلندی، اسلام کا جو بول بالا ہوا، غلبہ ہوا، تو اس سے متاثر ہو کے بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، مگر وہ دل سے مسلمان نہیں تھے۔ وہ سازشیں کرتے رہتے تھے اسلام کے خلاف۔ تو وہ نماز بھی پڑھتے تھے دکھانے کے لیے، روزہ بھی رکھتے تھے، اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے، بلکہ جہاد میں بھی آتے تھے، اگرچہ کہ زیادہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ تو مسلمانوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی عبادات کا صلہ ملتا ہے، مگر کافر منافقوں کو ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کے ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے بظاہر وہ عبادت کرتے ہیں، مگر اس کا ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ایمان کی اہمیت قرآن میں اس طرح بھی ظاہر کی گئی ہے کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں آگے جائیں گے تو اندھیرا ہوگا، اس میں جو اہل ایمان ہیں ان کے آگے ان کی جو ایمان تھا وہ نور بن جائے گا، ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب، اور ان کی رہنمائی اندھیرے میں کرے گا۔ اور منافقین اور کافر کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ روشنی سے محروم رہیں گے۔ مسلمان وہ روشنی سے راہ نکال کر جنت تک پہنچ جائیں گے، اور کافر جو ہیں اندھیرے میں بھٹکتے ہوئے جا کے دوزخ میں گر جائیں گے، کافر اور منافق۔ تو ایمان کی یہ اہمیت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کیا ہے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح تصور اپنے ذہن میں پیدا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس وسیع و عریض کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور کسی کا حکم نہیں چلتا۔ عرب کے زمانے میں قریش جو ہیں اسلام سے پہلے بھی اللہ کو مانتے تھے، مگر وہ سمجھتے تھے کہ دیوی دیوتا بھی ہیں اور ان کو بھی اختیار حاصل ہے۔ تو یہ اسلام میں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ پورا اختیار، مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ فرشتے بھی ہیں، اللہ کے حکم سے بہت سے کام کرتے ہیں، مگر وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسلام سمجھنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، اور اس کے سوا کوئی حکم دینے والا نہیں ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو یہ چیز سب سے پہلے بنیادی طور پہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ وہ صرف ایک کن کہتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو صرف کن کہہ دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، فیکون، وہ ہو جاتا ہے وہ کام۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس پلانٹ کو، اس زمین کو آباد کیا ہے۔ یہاں پر جاندار ہیں، ہر قسم کے لوگ، جاندار ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، اور 2 مخلوقات کو ممتاز رکھا گیا ہے کہ انسان اور ایک
جنات، انسان اور جنات کو اس لیے امتیاز ہے کہ ان میں عقل ہے، وہ کچھ سمجھتے ہیں. انسان میں عقل زیادہ ہے، اس لیے وہ جناتوں سے زیادہ برتر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برتری ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروایا تھا. وہ صرف آدم کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو سجدہ تھا، ان کی برتری کا یہ اعتراف تھا. تو یہ چیز سمجھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا مقصد کیا بتایا ہے؟ خلقت الجن والانس الا لیعبدون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں اور فرشتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت میں اطاعت بھی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، جنوں پر بھی اور انسانوں پر بھی. تو اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے. اور یہ جو دنیا ہے وہ فانی ہے، عارضی ہے، اور ایک دنیا ہے جو آخرت ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے. یہ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو یہ دنیا بالکل ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی یہاں ختم ہو جائے گی. جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے، جو لوگ مر گئے تھے، انسان اور جن سب زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر میں جائیں گے. اور وہاں پر ان کا محاسبہ ہوگا. جو اہل ایمان ہوں گے، جو نیک عمل کریں گے، ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جو کافر ہوں گے وہ دوزخ میں بھیج دیا جائے گا ان کو. اب جنت کی جو راحتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ بھی ابدی ہیں. اور جو جنت دوزخ کی اذیتیں ہیں، عذاب ہے، وہ بھی دائمی ہے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے ہماری دنیا کی، یہ عارضی ہے. اگر ابدی راحتیں حاصل کرنا ہو تو اللہ کی رضا چاہیے. تو مومن کا جو مطمع نظر ہوتا ہے اللہ کی رضا ہوتا ہے. اللہ کی رضا حاصل ہو تو پھر ابدی راحتیں ملیں گی. قرآن میں بھی ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ایک مومن کیا کہتا ہے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا. اور وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اس میں کوئی پھر خوف نہیں رہتا. وہ بے خوف ہوتا ہے، صرف اللہ سے خوف، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے اور نہیں، اور کسی اور کا نہیں ہوتا. تو ایک جگہ ہے کہ وہ کہ ایک مومنین تھے، وہ ایمان لے آئے تو ان کی قوم کے لوگ ان کو پسند نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ نہیں، تم لوگ ہماری ملت میں، ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، مگر وہ نہیں مانے. تو آگ روشن کی گئی، اور آگ جلائی گئی اور کہا گیا کہ اب نہیں مانو گے ہماری بات تو تم کو ڈالا جائے گا. تو ڈالنے لگے ایک ایک کو. وہ لوگ دیکھتے رہے اور ایک ایک جو ہے وہ آگ میں جلنا پسند کر رہا تھا، مگر اسلام کو، اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی درخواست لے کے اللہ کے حکم پہ فرعون کے پاس گئے. تو وہاں پر اس نے معنی بات
تو اس نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ کے معجزات لے کر آیا ہوں. تو اس نے کہا دکھاؤ کیا ہے. تو 2 بڑے معجزے دکھائے انہوں نے کہ ایک تو رسا ڈالا اپنا تو اشتہا بن گیا، اور وہ ہاتھ نکالا جیب سے تو روشن ہو گیا. اس نے کہا، اس نے سمجھا کہ یہ جادو ہے. اس نے کہا ہم بھی جادوگروں کو بلائیں گے اپنے، اور تم ان سے مقابلہ کرو. تو جادوگر آئے تو انہوں نے اپنی رسیاں اور وہ لاٹیاں ڈالی، اور اپنی جادو کے اثر سے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ آگے سانپ ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. سب کو جو وہاں پر لوگ جمع ہوئے تھے ان کو بھی ایسا ہی نظارہ تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا ہی نظارہ تھا. ان کو ذرا خوف محسوس ہوا. اللہ نے کہا عصا ڈالو اپنا. عصا ڈالا تو وہ تمام ان کے رسیوں کو جو بظاہر نظر آ رہے تھے سر سے، اور لاٹھیوں کو، وہ اژدہا نگل گیا. تو ان کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ہے یہ جادوگر نہیں ہے موسیٰ، بلکہ اللہ کا پیغمبر ہے جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے. تو وہ سب سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو فرعون نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان قبول کیا؟ میں تمہارا ایک ہاتھ ایک پاؤں الگ الگ کاٹ کے تم کو سولی پہ لٹکا دوں گا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. یہ تو دنیا میں ہم کو عذاب دے سکتا ہے، مگر اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے، اور انشاءاللہ ہم کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی حاصل ہوگی آخرت میں. تو وہ نہیں مارے، زندگی کی پرواہ انہوں نے نہیں کی. حضرت بلال کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ حبشی غلام تھے. جب وہ اسلام قبول کیا تو ان کا مالک جو تھا بڑا ان کو اذیتیں دیتا تھا، گرم ریت پہ لٹا کے ان کے سینے پہ گرم پتھر رکھتا تھا، مگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے. ایک صاحب ان کو دل میں ایمان آ گیا، وہ رسول اللہ کے پاس آنا چاہتے تھے، مگر اس وقت رسول اللہ جو ہیں وہ جہاد میں مسلمانوں کی رہنمائی فرما رہے تھے. تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھوں یا جہاد میں حصہ لوں. آپ نے کہا پہلے کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کلمہ پڑھا، اور وہ اپنی تلوار نکال کے میان پھینک دی، اور جا کے دشمنوں پہ ٹوٹ پڑے اور لڑتے ہوئے شہادت پائی. تو رسول اللہ نے فرمایا اس نے عمل کم کیا مگر جزا بہت پائے گا. حالانکہ کچھ نماز نہیں پڑھی انہوں نے، کچھ نہیں ہے عبادت کی، مگر دل میں ایمان آ گیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی جان دے دی، اور ان کا مرتبہ ان کو بہت بڑا ملا. تو ایمان کی بڑی اہمیت ہے. اور ہمارے پاس جو 4 عبادتیں ہیں، ایک تو نماز ہے، وہ ہم کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے، آگے اللہ تعالیٰ کے جھکنا سکھاتی ہے، اور بندے کا جھکنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو اس سے روحانی مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے نماز سے اگر صحیح طریقے سے ادا کی جائے. اس طرح روزہ بھی جو ہے اس سے بھی بہت کچھ جو چیزیں ویسے بھی جائز ہوتی ہیں، روزے میں ان کا استعمال وہ نہیں کرتا، اس لیے وہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم بردار بن جاتا ہے. وہ یہ تقوی اس میں پیدا ہوتا ہے. تو اس سے بھی روحانی ترقی ہوتی ہے. اور زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کرتی ہے اور رزق میں برکت دیتی ہے. اور حج جو ہے وہ بھی ایک زبردست عبادت ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک ہے ملت، مسلمان ایک قوم ہیں، ایک ملت ہیں، مگر مغربی تہذیب کی وجہ سے وہ جو ملت مسلمہ کا جو تصور ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے.
تو حج میں وہاں پر کیونکہ ہر قسم کے رنگ نسل کے لوگ آتے ہیں تو کافی دن تک وہاں ساتھ رہتے ہیں، تو اس سے وہ ملت اسلامیہ کا تصور ابھرتا ہے، اس سے بھی ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ اور عبادت کا تو اسلام میں بہت بڑا تصور ہے، ہر وہ کام جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا جیسا عبادت ہے، جو کام سے منع فرمایا ہے وہ کام نہ کرنا وہ بھی عبادت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے عہدیدار کو بہت بڑی رشوت پیش کی جائے اور وہ رشوت کو قبول نہ کرے تو اس کا بھی بڑا اجر ہے، اس کو ہو سکتا ہے بہت سی نمازوں اور روزوں سے زیادہ اس کو اس کا ثواب ملے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے اور خلوص سے نیت ہے، جتنا خلوص سے نیت سے آپ عبادت کریں گے اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اور رمضان کے بارے میں یہ ہے کہ رمضان جو ہے بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں۔ اور رمضان جیسے میں نے کہا روزہ بھی جو ہے ارکان اسلام میں ہے، تو پورا مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی برکتیں بھی ہیں۔ اور رسول اللہ نے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کا 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو ہر زمانے میں جب بھی خلوص سے آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ثواب ملے گا، مگر اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تو ضرور وہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا رمضان کا۔ اور تراویح بھی بہت پڑھی جاتی ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی، مگر حضرت عمر نے اس کا رواج دیا تاکہ لوگ نماز بھی پڑھیں اور تلاوت قرآن سے قریب ہوں۔ مسلمان کی ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ کتاب کو مضبوطی سے تھامتا ہے، مضبوطی سے تھامنے کے معنی اس کو پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس پر عمل کرنا۔ تو اس میں تلاوت بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، مگر اس میں بہرحال 20 رکعت تو تراویح کے ہوتے ہیں، پھر 4 رکعت عشاء کے اور 3 رکعت جو ہے وطر کے، تو 27 رکعت اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے اور اس کو ضرور پڑھنا چاہیے تراویح، مگر وہ فرض نہیں ہے، وہ نفل ہے، مستحب ہے۔ ایک اور عبادت ہے وہ فرض ہے رمضان میں، فرض کفایہ ہے، وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کے معنی مسجد میں مرد بیٹھتے ہیں اعتکاف اور عورتیں گھر میں بیٹھ سکتی ہیں، مگر اس اعتکاف میں ہو سکتا ہے کہ آپ ضروریات کے کام تھوڑے بہت کر سکتے ہیں، کھانا کھانا یا دوسرے ضروریات اپنی پوری کر سکتے ہیں، مگر دنیا کے کاروبار سے اپنے آپ کو الگ کر لینا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر چند لوگ بھی اگر کسی علاقے کے کریں تو دوسرے پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے نہیں کرنے کا، مگر کوئی بھی اگر نہ کرے تو پھر سب گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ تو مسجدوں میں ہونا چاہیے اعتکاف کا اہتمام۔ ایک مسجد میں میں گیا تھا یہاں پر تو وہاں ہو رہا تھا اعتکاف کا اہتمام، مگر دوسری مسجدوں کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، رولنگ میڈوز کے مسجد میں تو بے شک، مگر ہر مسجد میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ فرض کفایہ ہے، فرض ہے، تراویح فرض نہیں ہے مگر یہ فرض ہے، فرض کفایہ ہے۔ تو بہرحال ہم کو رمضان کی برکتوں سے پورا استفادہ کرنا چاہیے، جتنا ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ اپنی عبادت کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، ایک خاتون حضرت عائشہ کے پاس بیٹھی تھی، تو حضرت عائشہ جب رسول اللہ آئے تو حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ یہ بہت عبادت گزار عورت ہے، اتنی سی عبادت ہے،
آپ نے فرمایا دیکھو اسلام آسان بنایا گیا ہے، دین یسر، اسلام آسان ہے، ایسی بات مت کرو کہ تم کو اسلام مشکل ہونے محسوس ہونے لگے. جتنی اطمینان سے، راحت سے، سکون سے کر سکتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا اللہ تعالیٰ کسی میں طاقت دیتا ہے اسی کے مطابق اس کو ذمہ دار قرار دیتا ہے. تو عبادت کرنا چاہیے، مگر ایسی نہیں کہ آدمی خود پریشان ہو جائے، اس کو عبادت ایک پریشانی کی بات لگنے لگے، ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.